مجھے آج انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جب میں تربت آیا ہوں، کیچ آیا ہوں، ہمیشہ یہاں سنجیدگی جو ہے وہ ملی ہے. اور آج جس طرح تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ یہاں پر اکٹھے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نہ صرف تعلیم یافتہ ہیں بلکہ آپ بہت سنجیدہ ہیں اور اپنے معاملات کو اسی سنجیدگی اور پولیٹیکل ویژن کے ساتھ دیکھتے ہیں. یہ ایک جب ساؤتھ پیکیج بنا تھا تو اس وقت لانگ فرام نارتھ تو ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ کہیں ڈسکرمنیشن تو نہیں ہے کہ نارتھ میں کوئی پیکیج نہیں ہے اور ساؤتھ میں ہے. لیکن جب خود اسٹیئرنگ پہ آ کے بیٹھے تو پتہ چلا کہ یہ بہت وقت کی اہم ضرورت تھی. اور جن لوگوں نے اس وقت اس کار خیر میں حصہ لیا تھا اور اس کے تھاٹ پروسیس سے گزرے تھے یا جن کا یہ برین چائلڈ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی زبردست اقدام تھا. لیکن بیچ میں بدقسمتی سے کوئی 6-7 مہینے میں ایسے لگتا تھا جیسے یہ ڈیڈ ہارس بنتا جا رہا ہے اور اس کی جو اصل یوٹیلائزیشن ہے یا جو اس کا جو تھاٹ پروسیس تھا اس کو پیچھے رکھا جا رہا ہے اور یہ ختم ہونے کے قریب آ گیا تھا. جو ہم نے حکومت سنبھالی تو میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کیج کے جتنے بھی الیکٹڈ نمائندے ہیں، بالخصوص ظہور بریلوی صاحب کو. جب وہ پلاننگ کے منسٹر بنے تو بہت زیادہ انہوں نے اس پر فوکس رکھا. ہمارے ایم ایل اے صاحب نے، ڈاکٹر مالک صاحب نے، ایوری ون جو بھی میرے پاس آتا ہے وہ ہمیشہ ظاہر ہے ہر گھر پہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کی بات کرتا ہے، لیکن انہوں نے بہت زیادہ ساؤتھ پیکیج کو سپورٹ کیا اور پھر ہم نے یہ ڈیڈ ہارس کو دوبارہ زندہ کیا. نیشنل اکنامک کونسل کی جس طرح بات کی ظہور بریلوی صاحب نے جب ہم وہاں گئے تو وہاں آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر مالک صاحب کا بڑا وسیع تجربہ ہے کہ وہاں ہم لوگ بالکل وی آر لائک آرفنس، وی آر لائک سن آف لیسر گاڈ، اور ایسا محسوس ہوتا ہے. لیکن ہم نے الحمدللہ اپنا کیس لڑا اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آنریبل پرائم منسٹر کا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم نے بہت کہا کہ ہمیں نئے پروجیکٹس ملے. نئے پروجیکٹس تو نہیں ملے لیکن ایٹ لیسٹ ہم نے یہ کیا کہ جو ہمارے پرانے پروجیکٹس تھے تاریخی طور پہ ایسا دیکھا جاتا رہا کہ ان کی ایلوکیشنز بڑی کم ہوتی ہیں، پھر جو ایلوکیشن ہوتی ہے اس کی ریلیزز نہیں ہوتی. تو یہ ایک بڑا پرابلم رہا فیڈرل گورنمنٹ کا. اگر آپ سوچیں کہ ایک کچی کینال 24 سال سے زیر تعمیر ہے، تو اندازہ لگائیں کہ 24 سال میں اگر ایک کینال نہیں بن سکتی ہے تو یہ ایک سنجیدگی کا ایک کوشچن مارک ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس دفعہ زور لگایا کہ نہ صرف این ایچ اے کے جو پروجیکٹس ہیں بلکہ جو ساؤتھ بلوچستان کے پیکیجز ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ایک ایفرٹ کی. اور اللہ کا فضل ہے کہ بجٹ بک تقریباً لکھی جا چکی تھی لیکن ہم نے اس کو ری رائٹ کرایا پلاننگ کے ساتھ، اور فائنلی یہ ہوا کہ ہم نے یہ ساؤتھ پیکیج کے جو پیسے تھے وہ نہ صرف ریلیز کرائے. اب ایف ڈبلیو پہ بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کیونکہ ہم ایف ڈبلیو کو جب کام دیتے ہیں تو اس کے پیچھے 2-3 ریزنز ہوتی ہیں. ایک تو سب سے بنیادی ریزن یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بحیثیت بلوچ، میں اس پر بعد میں آؤں گا کہ ہماری کیا پوزیشن ہے، لیکن سب سے پہلے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سامنے آتی ہے تو آپ کو بڑی آسانی ہوتی ہے اپنے ٹروپس کے ساتھ. جو آپ کی کنیکٹیوٹی ہے وہ ایف سی کے ساتھ ہو یا فوج کے ساتھ ہو بڑی اچھی ہوتی ہے، آپ کے یونٹ افسر ہوتے ہیں تو ہماری یہ ایک ہوپ ہوتی ہے کہ آپ اس کو ذرا اچھا مینیج کر لیں. دوسری ہوپ ہماری کوالٹی کی ہوتی ہے کہ بلوچستان کے لوگ بغیر ٹینڈرز کے آپ کو بغیر اشتہار کے آپ کو اسکیمیں دیتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کوالٹی کو انشور کریں. اور اس کی میرے آپ سے نہ صرف یہ درخواست ہوگی بلکہ یہ ڈائریکشن ہوگی کہ ہم کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اور اس کے لیے میں چیف سیکرٹری صاحب آپ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا رہا ہوں جو اس پروجیکٹ کی لاجان صاحب میں معافی چاہتا ہوں جو آپ کی پی ایم یو ہے. ٹھیک ہے، وی ٹرسٹ یو بیکاز یو آر ون آف دا فائنسٹ آفیسرز وی ہیو ہیئر ان بلوچستان، بٹ ہم اس ٹرسٹ پہ تھوڑا سا مسٹرسٹ کر رہے ہیں بیکاز ماضی میں یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. تو چیف سیکرٹری صاحب آپ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا رہا ہوں، ایک اسٹیئرنگ کمیٹی فار دس پروجیکٹ، جو اس پروجیکٹ کی فزیکل مانیٹرنگ کرے گی، جو اس پروجیکٹ کی فزیکل مانیٹرنگ کرے گی، جو اس پروجیکٹ کی کوالٹی کی جو ہے وہ مانیٹرنگ کرے گی، تاکہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ 3 سال میں ختم ہو، یہ تو 3 سال میں ختم ہو جانا چاہیے. جب یہ 3 سال میں ختم نہیں ہوگا پھر ریوائز پی سی بنائے گا، پھر ریوائز پی سی بنائے گا، اور پھر ایک عجیب وہ ہوتا ہے اور فنڈس کا ایشو ہوتا ہے. فنڈس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سال 5 بلین کے لگ بھگ جو ہے وہ ایلوکیشن ہے. تو میرا خیال ہے کہ 5 ارب روپے اگر جون تک ایف ڈبلیو خرچ کر لیتی ہے گل صاحب تو میرا خیال ہے کہ دس ول بی اے گریٹ سکسیس. اینڈ آئی مائی سیلف ول کم اگین اینڈ اگین اینڈ دس از دا ریکویسٹ بیفور جون پلیز اسپینڈ دس منی ناٹ اونلی فزیکلی بٹ فزیکلی، کہ یہ فزیکلی 5 ارب روپے خرچ ہوئے عام بلوچستانی کو جو سردی میں بیچارہ ٹھٹرتا ہے اور گرمی میں جھلستا ہے اس کو نظر آنا چاہیے. اور یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے ہر صورت میں جون تک اس پر 5 بلین روپیز کی ایکسپینڈیچرز کر رہے ہیں. جب آپ 5 ارب روپے خرچ کریں گے تو پھر ہم جائیں گے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تاکہ اگلے سال آپ کی ایلوکیشن اور بڑھے.
جہاں جہاں آپ کو ڈیفیکلٹی آتی ہے یہ بیوروکریٹک چین میں تو اسٹیئرنگ کمیٹی از دیئر, چیف سیکرٹری از دیئر, منسٹر پلاننگ از دیئر, میں مائی سیلف از اویلیبل. جب آپ آنا چاہیں کوئٹہ میں یو آر آلویز ویلکم. بٹ پروجیکٹ شروع ہوئے, ہماری سکسیس اسٹوری یہ ہوگی, ایف ڈبلیو کی گڈ ول یہ ہوگی. بریگیڈیئر صاحب سن رہے ہیں کہ آپ اس کو 3 سال میں نہیں 2 سال میں کمپلیٹ کریں. یو ہیو دس کیپیسٹی کہ اگر آپ 2 سال میں کمپلیٹ کریں گے تو دس از دا بگیسٹ میسج ٹو دیز پور پیپل جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے میسج ہے کہ آپ کو 3 سال کا کہا تھا اور آپ نے 2 سال میں کر دیا. اب میں آخر میں مختصر سا وقت, کیونکہ مجھے یہ فورم بہت کم موقع ملتا ہے کہ لوگوں سے بات چیت ہو, اور خاص طور پہ کیج کے جو باشعور لوگ ہیں ان سے بات کرنے کا ایک انٹلیکچوئل لیول پہ ایک مزہ آتا ہے. اور میں آپ کے سامنے چند ایک سوالات رکھ کے جا رہا ہوں. آپ سب نوجوان, سفید ریش, بزرگ, پولیٹیکل ورکر, ان سوالوں پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا کہ یہ جو بلوچستان کو ایک لا حاصل جنگ کی طرف بھیج دیا گیا ہے, کیا یہ جنگ کا حاصل کیا ہونا ہے؟ کیا بلوچستان اس وائلنس سے آزاد ہوگا؟ میری طرف سے تو سوال نہ ہے, یہ ناممکن ہے, مجھے نہیں لگتا ہے. لیکن کیا ہم اس لا حاصل جنگ کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ اور فرض کریں خاک بے بدن میرے منہ میں 100 دفعہ خاک, کہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو کیا ایک طرف ڈیپ پرشین اسٹیٹ جو آج ہمارے کلچر کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں, جو ہمارے لینگویج کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں, جو ہماری جو ریلیجیس پریکٹسز ہم کرتے ہیں اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو کیا ہماری ایگزسٹنس ہو سکتی ہے؟ اور پھر دوسری طرف پشتون اسٹیٹ جو پچھلے کئی دہائیوں سے انسٹیبل ہے اور اگلے چند دہائیوں میں بھی لگ ایسے رہا ہے کہ وہ انسٹیبل رہے گی, تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو جب یہ ممکن نہیں ہے تو اس لا حاصل جنگ میں جو بلوچ نوجوان کو بہلا کے پھسلا کے اس طرف لے کے جایا جا رہا ہے, تو آیا اس پر کہیں انٹلیکچوئل ڈبیٹ نہیں ہونی چاہیے, کہیں اس پر بحث مباحثہ نہیں ہونا چاہیے, اس پر بحث مباحثہ ہونا چاہیے, اس پر ایک تھاٹ پروسیس سے گزرنا چاہیے کہ ایک طرف آپ کی حکومت بلوچ نوجوان کو یا بلوچستانی نوجوان کو یہ اپرچونٹی دے رہی ہے کہ آپ جہاں مرضی پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں دنیا کی 100 یونیورسٹیز میں آپ جائیں, وہاں پر ہم گورنمنٹ فلی فنڈڈ اسکالرشپ دے رہی ہے. دوسری طرف ہم 30,000 نوجوانوں کا پلان بنایا ہوا ہے, جو میرا دوست ظہور قلیدی اکثر مجھ سے کہتا ہے کہ آپ اوور ایمبیشیس ہیں, گولز بڑے رکھنے چاہیے. پھر اس کے بعد قلیدی صاحب بسم اللہ ہو جائے گی, کچھ ہم کر لیں گے, کچھ آنے والے کر لیں گے, لیکن ایک روڈ میپ ضرور ہے. اس کے بعد پھر آپ کی حکومت آپ کو اسکالرشپ کے جو پروگرام گراؤنڈ لیول پہ دے رہی ہے, جس میں بالخصوص وہ بچے اور بچیاں جو ڈسٹرکٹ میں ٹاپ کرتی ہیں, اس میں وہ اسکولز نہیں ہیں جہاں پر میرے بچے پڑھتے ہیں, یہاں پر اور صاحب حیثیت لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں. عام آدمی کا بچہ جس ہائی اسکول میں پڑھ رہا ہے وہ میٹرک میں ٹاپ 10 بچیاں ہر ڈسٹرکٹ کی, ٹاپ 10 بچے ہر ڈسٹرکٹ کے, ان کی اگلے 16 سال کی ایجوکیشن, وہ ڈاکٹر بننا چاہے, وہ انجینئر بننا چاہے, وہ لائر بننا چاہے, وہ کسی بھی فیلڈ کو چنے, اس کی 16 سال کی ایجوکیشن حکومت بلوچستان برداشت کرے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم بلوچ کو اور بلوچ نوجوان کو وہ اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ وہ اس ریاست میں رہ کے گرو کرے. اب وہ لوگ جو بلوچ تعلیم یافتہ بچوں اور بچیوں کو خود کش بنانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں, اس کے بیچ میں اس سوسائٹی نے اٹھنا ہے. جس طرح مینا بلوچ صاحبہ نے کہا کہ حکومت تو یہ کر سکتی ہے کہ فنڈز پرووائڈ کر سکتی ہے, اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ان تنظیموں کے ساتھ عام لوگوں نے نہیں لڑنا ہے, اس کے لیے اینٹی ٹیررسٹ فورس ریاست نے ریز کی ہوئی ہے. لیکن سوسائٹی میں یہ ڈبیٹ ضرور ہونی چاہیے کہ آیا یہ جس راستے پہ ہم چل پڑے ہیں بحیثیت بلوچ, کیا ہم اس راستے پہ چل کے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ماں سوائے تشدد کے, ماں سوائے معصوم لوگوں کے قتل و غارت کے, کیا بلوچ معاشرہ تاریخی طور پر اس کی اجازت دیتا ہے کہ معصوم پنجابیوں کو, لیبررز کو جس طریقے سے یہاں شہید کیا جاتا ہے؟ یہ جس برج سے ہم ابھی گزر کے آئے تربت شہر سے 2014 میں غالباً ڈاکٹر صاحب 14-15 میں یہ برج بن رہا تھا, یہاں 20 کے قریب مزدوروں کو شہید کیا گیا جو پنجابی لیبررز تھے. کیا کتنے پنجابیوں نے اس برج پہ سفر کیا؟ ان کا بھی اتنا ہی حق ہے ریاست پاکستان میں سفر کرنے کا, لیکن زیادہ اس کو کون استعمال کر رہے ہیں؟ ہم بلوچ اس کو زیادہ استعمال کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ سوچ اپنے دماغ میں لانی پڑے گی, ڈبیٹ کرنی پڑے گی, درست یا غلط. ضروری نہیں آپ میری سب باتوں سے متفق ہو, ضروری نہیں کہ میں آپ کی سب باتوں سے متفق ہوں, لیکن ایٹ لیسٹ یہ ڈبیٹ ضرور شروع ہونی چاہیے کہ یہ بلوچ کو ایک لا حاصل جنگ کی طرف ڈالا جا رہا ہے, جس میں سوائے تشدد کے, سوائے قتل و غارت کے, سوائے خون کے اور کچھ نہیں حاصل ہوگا. تو میں آخر میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں یہ ہمت دے کہ ہم آپ کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کو ٹائملی کمپلیٹ کر سکیں اور ان کی کوالٹی کو انشور کر سکیں. دونوں نے اپنے
اپنے ٹینیور میں آتے ہی مان تربت روڈ کے لیے وفاق سے فنڈ ریلیز کروائے, فنڈ لے کے آئے کہ اس کام کو شروع کیا جائے, اور آج اس روڈ کا افتتاح ہو رہا ہے. تو امید یہی ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد اس روڈ کو کمپلیٹ کیا جائے گا. FWO سے ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ صرف ایک ارتھ بریکنگ نہ ہو, اس کے بعد کام کو زوروں شوروں سے شروع کیا جائے اور کام کی روانی میں رکاوٹ کوئی نہ ہو. جہاں تک کہ بات ریلیز اور فنڈ کی ہے تو انشاءاللہ جس طرح CM صاحب 5 ارب لے کے آئیں, آگے جتنے بھی ریمیننگ اماؤنٹ رہتی ہے وہ بھی وفاق سے لے کے آئیں گے انشاءاللہ. ایک ریکویسٹ ہے FWO سے کہ کائنڈلی یہ صرف ارتھ بریکنگ نہ ہو, اس کام کو جلد از جلد شروع کیا جائے. اور عوام سے بھی ایک ریکویسٹ ہے اسپیشلی سیکیورٹی کے حوالے سے. ابھی میں ٹریول کرتے ہوئے مند گئی ہوں, اپنے حلقے کا دورہ کیا, مند کے لوگ در بیٹھے, راستے میں یہ ڈمپر جلا دیے گئے جو پرانا روڈ ریپیئر ہو رہا تھا. تو کائنڈلی اٹھیں اور بولیں یہ عوام کی سہولیت کے لیے یہ روڈ ہے, کیوں اس طرح کے روڈوں پہ ڈمپر جلائے جاتے ہیں, ہمارے مزدور مارے جاتے ہیں. ہم پہ تو سوال کرنے والے آپ سب کھڑے ہوتے ہیں کہ نمائندے کام نہیں کرتے, ایک روڈ بنانے کے قابل نہیں ہے یہ نمائندے. ہم نے بہت سنا ہے, ہر فورم پہ ہمیں تنقید کیا جاتا ہے, ہم سنتے ہیں. نمائندوں کی کوششوں اور کاوشوں سے CM صاحب کی سپورٹ اور محنت سے, ان کی ویژن سے کام شروع ہو رہا ہے. تو اس طرح کے روڈوں پہ ڈمپر جلاتے تو کیوں آپ مذمت نہیں کرتے؟ تو ایک ریکویسٹ عوام سے ہے کہ آپ لوگوں نے سیکیورٹی کے حوالے سے, خاص کر سیکیورٹی کے حوالے سے اب ساتھ دینا ہے, حکومت کا, نمائندوں کا ساتھ دینا ہے. تو ایک دفعہ پھر میں CM صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں, اور انشاءاللہ 3 سالوں میں جس طرح کے PD صاحب نے ہمیں بتایا کہ 3 سال لگیں گے اس روڈ کو کمپلیٹ ہونے میں. میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو مبارکباد دوں گا کہ تم پور ڈسٹرکٹ کی جو ہے دیرینہ مطالبہ تھا, آج الحمدللہ اس کی گراؤنڈ بریکنگ سے بنی ہے اور CM صاحب نے اس کو باقاعدہ انوگریٹ کیا ہے. تو یہ ایک بڑی کوشش کے بعد وجود میں آیا ہے, جس میں مختلف لوگوں نے کافی کوشش کی ہے, عوامی نمائندوں نے. ایون کہ جب حکومت بنی تو سب سے پہلے ہم پرائم منسٹر صاحب کے پاس گئے تو CM صاحب نے اس روڈ کے حوالے سے بڑا ان کو کہا اور ان سے گزارش کی کہ وہ آ کے اس کا افتتاح کریں. اس کے علاوہ CM صاحب جس طرح ہمارے سیکرٹری CAW نے کہا کہ سیولائزیشن ٹریولز تھرو روڈس, تو یہ بالکل جس مفکر نے کہا ہے, شاید اٹیلین ہے, انہوں نے بڑا اچھا کہا ہے, کیونکہ بغیر کنیکٹیوٹی کے جو ہے وہ ترقی کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. تو الحمدللہ ہمارے فیڈرل اور پروموشنل پروجیکٹس جو ہیں مکران میں جالم میں بچھایا ہوا ہے, اپروو کیا ہوا ہے, کچھ ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں, جس میں آج سڑک جو ہے باقاعدہ انوگریٹ ہوگی. اس کے علاوہ بلیدہ ابدی سڑک اس کا بھی کام تیزی سے جاری ہے. اسی طرح بلیدہ بالگتر ایک سڑک ہے جو ایک تربت کو کنیکٹیوٹی دیتی ہے, بنجور کے اوپر شارٹیسٹ روٹ ہے, اس پر بھی کام تیزی سے جاری ہے. گوشہ بواران روڈ پہ بھی دوبارہ کام شروع ہو چکا ہے. اور اس دفعہ CM صاحب خود جب نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ میں تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے جو بلوچستان کے کیس کو, خصوصاً جو ساؤتھ پیکج کا جو کیس ہے اس پر جو ہے ڈٹ کے اس کو دفاع کیا, اور یہاں تک کہ پورا فورم تھوڑا بہت امبیرس ہوا کہ جی ہمیں ہر صورت میں ہمیں اپنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے اچھے خاصے الوکیشن چاہیے. جس کے بعد تربت مند روڈ کے لیے جو ہے 4 ارب 50 کروڑ الوکیشن رکھا ہوا ہے, اور کچھ آ گیا ہے, کچھ مزید آنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا خواب ہے اس علاقے کا, اور جو آج شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے. اور میں اس کے ساتھ مبارکباد دوں گا من سول سوسائٹی کو, تم کے سول سوسائٹی کو, جنہوں نے بار بار اس کا مطالبہ کیا اور آج افتتاح ہے اس کا. اس کے علاوہ ہمارے نمائندوں کا بھی بڑا اچھا کردار رہا ہے, میڈم زبیر جلال صاحبہ کا بھی بڑا اچھا کردار رہا ہے, ڈاکٹر مالک صاحب کا بھی جو ہے ایک اچھا کردار رہا ہے اس میں. تو آج جب جتنی آپ کی پارٹیسپیشن ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز سے, تو یہ شو کرتی ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ پہ سارے اکٹھے ہیں. ہم جو ہیں جس پولیٹیکل پارٹی سے ہمارا تعلق ہو, لیکن جہاں تک بات علاقے کی ترقی کی آتی ہے, روڈ کنیکٹیوٹی کی آتی ہے, یہاں پہ سوشل اکنامک انڈیکیٹر کی امپرومنٹ کی بات آتی ہے, اس پہ ہم سیاست سے بالا ہیں, اور آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ
حکومت نے یہ طے کر لیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پینڈنگ پروجیکٹس ہیں ان کو کمپلیٹ کرائے گی تاکہ اس کے جو اثرات ہیں، اس کے جو فائدے ہیں وہ عام لوگوں کو ملیں. شکریہ.